آج ہم بات کریں گے الیگزینڈر کی پہلی جنگ یعنی اسکندر اعظم نے کتنے برس کی عمر میں پہلی جنگ لڑی اور وہ کس کے ساتھ لڑی۔ وہ تو اسکندر اعظم نے کئی بڑی جنگیں لڑی، لیکن ہم بات کریں گے اسکندر اعظم کی پہلی جنگ کی۔ اسکندر اعظم نے پہلی جنگ سلطنت فارس کے بادشاہ دارس سوم کے ساتھ لڑی۔ یہ جنگ اسوس کے مقام پہ لڑی گئی جسے ہم آج کے دور میں ترکی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ اسکندر اعظم اور دارس سوم نے اپنے دور میں 3 بڑی لڑائیوں میں ایک دوسرے کا سامنا کیا۔ وہ سب سے پہلے 333 قبل مسیح میں اسوس کی جنگ میں آمنے سامنے آئے۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ وہ گوگا میلا کی جنگ میں مد مقابل ہوئے۔ آخری بار یعنی تیسری مرتبہ 331 قبل مسیح میں اربیلا کی جنگ میں ایک دوسرے سے ٹکرائے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بیٹل آف اسوس کی۔ اسوس کی جنگ 333 قبل مسیح میں ہوئی جب دونوں بادشاہ پہلی بار آمنے سامنے ہوئے۔ اس وقت سکندر کی عمر صرف 23 برس کی تھی۔ سکندر ایک نوجوان بادشاہ تھا اور بغیر کسی تجربے کے وہ پہلی بار بڑے معرکے میں شرکت کر رہا تھا۔ دوسری جانب دارس سوم تھا جو ایک تجربے کار بادشاہ تھا جس کی عمر 48 برس تھی اور وہ اس وقت کی سب سے مضبوط امپائر یعنی پرشین امپائر کا بادشاہ تھا۔ اس جنگ میں یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ اسکندر اعظم نے تقریباً 40,000 سپاہیوں کی کمانڈ کی، جبکہ دوسری جانب دارس سوم جو ایک تجربہ کار بادشاہ تھا اس کی فوج کی تعداد 60,000 سے لے کر 1,00,000 کے درمیان تک بتائی جاتی ہے۔ تاریخ کی غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے درست تعداد کا تعین کرنا مشکل ہے، لیکن یہ بات درست ہے کہ دارس سوم کی فوج کی تعداد اسکندر اعظم کی فوج کی نسبت زیادہ تھی۔ دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مد مقابل آئیں۔ اسکندر کی تیز ذہانت کی بدولت مقدونیہ نے یہ جنگ جیت لی، جبکہ دوسری جانب دارس سوم کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اس جنگ میں دارس سوم کے 10,000 سے زائد سپاہی مارے گئے۔ دوسری جانب اسکندر اعظم نے صرف 450 سپاہی کھوئے۔ دی گریٹ الیگزینڈر نے دارس سوم کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ دارس سوم نے ہتھیار ڈال دیے، وہ اپنے اہل خانہ اور لوگوں کو چھوڑ کر میدان جنگ سے فرار ہو گیا۔ اس طرح اسکندر اعظم نے اپنی پہلی اور بڑی فتح صرف 23 برس کی عمر میں حاصل کی، جس میں اس نے پرشین امپائر کے بادشاہ دارس سوم کو شکست دی۔ اس جنگ میں دارس سوم کے اہل خانہ کو قیدی بنا لیا گیا۔ دارس سوم کے جنرل کی بیوی جو کہ حاملہ حالت میں تھی وہ اس جنگ میں ماری گئی، پھر اس کی شاہی انداز میں تدفین کی گئی۔ یہ اسکندر اعظم اور دارس سوم کا پہلا مقابلہ تھا جس میں اسکندر اعظم کو فتح حاصل ہوئی اور دارس سوم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ میں جو قیدی عورتیں تھیں ان سے اسکندر اعظم نے اچھا برتاؤ کیا، ان کی عزت پامال نہیں کی گئی، ان سے حسن سلوک سے بات کی گئی۔ بیٹل آف گوگا میلا میں دوسری مرتبہ اسکندر اعظم اور دارس سوم یعنی 2 سال بعد 331 قبل مسیح میں آمنے سامنے ہوئے، جو جدید دور میں ایران کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس مرتبہ دارس سوم پہلے سے زیادہ طاقتور نظر آ رہا تھا، جس کی فوج اسکندر سے 5 گنا زیادہ تھی۔ اس جنگ میں اسکندر اعظم کے فوجیوں کی تعداد 47,000 تھی، جبکہ دوسری جانب دارس سوم کی فوجیوں کی تعداد 2,50,000 تھی، یعنی وہ اسکندر اعظم کی فوج سے 5 گنا زیادہ تھے۔ ایک طرف دارس سوم کو اپنی پہلی جنگ کی شکست کا بہت دکھ تھا اور دوسری طرف اس کے اہل خاندان کو قیدی بنانے پر اس کے دل میں آگ بھڑک رہی تھی۔ دونوں فوجیں مد مقابل ہوئی تو دارس سوم کی فوج نے پرجوش حملہ کیا، جس کے جواب میں اسکندر اعظم کی فوج اس حملے کو روکنے میں کامیاب رہی۔ جنگ میں صرف سال بدلے، دن بدلے، لیکن نتیجہ نہ بدلا۔ دارس سوم کی فوج کے حوصلے بہت جلد ہی پست ہو گئے۔ جنگ میں اسکندر اعظم شدید زخمی ہوا لیکن فتح حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ آپ یہ جان کر بہت حیرت زدہ ہوں گے کہ 2.5 لاکھ کی فوج کو صرف ایک دن میں اسکندر اعظم کی 47,000 فوج نے شکست سے دوچار کر دیا۔ اس جنگ میں دارس سوم کی فوج کو بہت بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ دارس سوم نے اس جنگ میں اپنے 50,000 سپاہی کھو دیے۔ دارس سوم نے اس جنگ میں خود بھی حصہ لیا، لیکن جب اسے اپنی شکست نظر آئی تو اس بار بھی وہ میدان جنگ سے بھاگ گیا۔ اس طرح اسکندر اعظم نے دارس کو مسلسل دوسری شکست دی۔ ہم نے جانا کہ اسکندر اعظم نے اپنی پہلی فتح کتنے برس کی عمر میں حاصل کی اور وہ کس کے خلاف حاصل کی۔ اسکندر اعظم نے اپنی پہلی فتح صرف 23 برس کی عمر میں حاصل کی، جس میں اس نے پرشین بادشاہ دارس کو شکست دی۔ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسکندر اعظم اور دارس کے درمیان تیسری جنگ کی یعنی بیٹل آف اربیلا کے بارے میں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو یاد سے پریس کر لیجیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ہماری نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔